جی وعلیکم السلام بھائی، کہتے ہیں جی سوال آیا ہے کہ یہ اہل حدیث طبقہ جو ہے یہ ایک رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھتا ہے تو پھر رک کر یعنی تھوڑا بیٹھ کے پھر کھڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بوڑھے ہو گئے تھے تب انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ محترم بھائی، اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں، جلسہ استراحت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے جی، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث اور کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے تو اس لیے وہ آخر میں ایسا کرتے تھے، تو پہلی بات تو اس میں آگے دو باتیں کہ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہی بے بنیاد ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے تو اس لیے ایسے کرتے تھے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ اور اگر بالفرض اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بیماری کے ایام میں کام کریں یا صحت و تندرستی والے ایام کے اندر کوئی کام کریں تو وہ دین ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام جو ہے، آپ کی ہر بات جو ہے وہ دین ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کام جو ہے وہ یا کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جو ہے وہ دین بن گیا جناب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بھائی اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے جائیں اور اس کی نقل کرتے جائیں۔ اب آخری بات اسی حوالے سے وہ یاد رکھیں کہ یہ بریلوی دیوبندی جو ہے یہ جو جلسہ استراحت نہیں کرتے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہی سیدھا ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بارے میں وہ جو روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے، بھائی وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس میں خالد بن الیاس یا خالد بن الیاس کہا ہے یا ایاس کہا ہے اس راوی کو، خالد بن الیاس یا خالد بن ایاس، بھائی وہ متروک آدمی ہے جی، متروک الحدیث ہے، اس لیے وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ دلیل نہیں ہے کہ جس کو وہ پیش کر سکیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔